یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزوں اور دینی بھائیوں، یہ اسلامی مہینوں کا تیسرا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت بس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، جو کہ ہم نے گزشتہ جمعوں میں تفصیل سے سمجھا اور سنا۔ دیکھو، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو۔ ربیع الاول کا مطلب ہوا پہلی بہار۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتخاب کیا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ باتیں سب محقق ہیں اور مسلم ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کون سے اعمال پیدا کریں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کیا بن جائے؟ بہار بن جائے، خوشگوار بن جائے، بہتر بن جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہیں، اور آپ نے اپنے نورانی فیض کے ذریعے زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمیں ادھورا رکھ دیا ہو اور ہم پریشان حال ہو رہے ہوں کہ اب ہم کیا کریں۔ آپ کی ساری زندگی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے اور مکمل ہے۔ ہم اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے، سونے کے لیے، اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اپنے بستر پر جا رہے ہیں، تو اس کی بھی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور دکھائی ہے کہ کس طرح ہمیں آرام کرنا ہے۔ حالانکہ اپنا خود کا فائدہ ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آرام کریں گے تو وہ آرام کرنا بھی ہمارا کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہیں نا، اللہ کے رسول کا قرب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی، اور تھوڑا سا اپنے دھیان اور توجہ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ دیکھو، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح کافر اور مشرک بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے اور ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ذرا سے دھیان اور توجہ کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو وہی زندگی ہماری جو کہ کافروں کی طرح گزر رہی ہے عبادت بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدتوں
اس بات پر مجاہدہ کیا اور مشق کی کہ وہ کام جو ہم روزمرہ کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے ان کاموں کو کرنے سے رک گئے، اللہ کے رسول کی اتباع کا خیال اپنے ذہن میں لائے، پھر ہم نے اس کام کو کیا تو وہ کام ہمارا کیا بنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونے والا بنا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، اب ہمیں کھانے میں کوئی تکلیف نہیں، کھانا شروع کر دیں بسم اللہ کر کے، لیکن ہم کچھ دیر کے لیے رک گئے، اپنے ذہن میں خیال لائے کہ نہیں یار ہمیں کھانا نہیں کھانا، پھر فوری طور پر ہم خیال لائے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے کھانا حاضر کیا جاتا تو آپ کھانے میں بغیر کسی عیب نکالے ہوئے آپ اس کھانے کو کیا کر دیتے؟ شروع فرما دیتے۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھانا شروع کر رہے ہیں، اب ہمارا یہ عمل کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا، اللہ کے رسول کی اتباع میں ہو گیا، اس کے اوپر ہمیں اجر مل گیا۔ اور فرماتے کہ ہم گھر میں جب داخل ہوتے تو دیکھتے کہ چھوٹے بچے، معصوم بچے گھر کے اندر کھیل رہے ہیں، بڑا دل چاہتا ہے کہ ان کو کیا کریں؟ گود میں اٹھائیں، ان سے پیار کریں، لیکن کچھ دیر کے لیے رک جاتے کہ نہیں اٹھانا، پھر اپنے دل میں خیال لاتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے کیا کرتے تھے؟ محبت کیا کرتے تھے، آپ بچوں سے شفقت کیا کرتے تھے، آپ پیار کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم ان بچوں کو اپنی گود میں اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے، آپ کی اتباع میں ہم ان بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، اب ہمارا ان بچوں سے پیار کرنا اور محبت کرنا بھی کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا، سنت بن گیا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا سچا عاشق دنیا کے سامنے بنا کر کے پیش کیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ایسی زندگی بن جائے کہ جو زندگی اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ کر کے، ان کو تلاش کر کے، ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے، ان کو سیکھ کے، ان پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں مارکیٹ میں مل رہی، ہر زبان میں مل رہی، ہندی میں بھی مل رہی، اردو میں مل رہی، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، ان کتابوں کو ہم خریدیں۔ مسنون دعائیں، اس کتاب کو ہم خرید رہے ہیں۔ اور ایک ضخیم کتاب ہے، اتنی موٹی، قرآن شریف جتنا موٹا ہوتا ہے، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا میں نے ابھی ذکر فرمایا، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جامع کتاب ہے، مختصر الفاظ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اکثر حصے کو اس کے اندر شامل فرمایا ہے۔ ہر طریقہ، کسی بھی لائن سے ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، ہم اس کتاب کے اندر ڈھونڈیں اور ہمیں مکمل رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی شکل میں ہمیں اس میں مل جائے گی۔ تو میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ اس ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے طریقوں کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جن کی روزمرہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہم ان کے اوپر عمل کر کے یہ چاہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں جاری ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہم ان پہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان جب ہارا تھکا، تھکان میں چور، اپنے کام دھندوں سے اپنے گھر آتا ہے، اور گھر آ کر کے جب اس کو بستر کی تلاش ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا طریقہ ہمیں سمجھایا اور سکھایا کہ ہم اپنے بستر پر لیٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور اس کے بعد سونے کی دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ غور کریں اس دعا کے اوپر، کتنے جامع الفاظ اللہ کے رسول نے اس دعا کے اندر ہمیں تلقین فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ آپ اپنے عذاب سے مجھے اس دن بچائیے جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کو آپ اٹھائیں گے ان کی قبروں سے، اس کے بعد جو آپ عذاب دینے والے ہیں لوگوں کو، اس عذاب سے ہمیں کیا کر لیجئے؟ بچا لیجئے۔ اس دعا پر غور کریں کہ بھئی سوتے وقت اس دعا کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے یاروں، اس دعا کو سوتے وقت پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کی نیند مثل موت ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ کیا ہے؟ موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ اب انسان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، میں دوبارہ اپنی نیند سے اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو اچھے بھلے سوئے اور پتہ ہی چلا کہ صبح وہ اٹھ نہیں سکے۔
اللہ تعالیٰ سے ایڈوانس میں دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اگر سونے کے بعد آپ کے علم میں میری موت لکھی ہوئی ہے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری یہ دعا ہے آپ سے کہ آپ مجھے جس وقت لوگوں کو عذاب دیں گے اپنے عذاب سے کیا کر لینا، بچا لینا۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی تیرے ہی نام لے کر کے میں سو رہا ہوں اور تیرا ہی نام لے کر کے میں کیا کروں گا، اٹھوں گا۔ اس کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو پھر ہمیں دعا سکھلائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اس اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا کرم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عارضی موت دے دی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اٹھنے والا ہوں کہ نہیں اٹھنے والا ہوں، اس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی اور اسی کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے، لوٹ کر کے جانا۔ اتنی پیاری دعائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ 24 گھنٹے اپنا تعلق مجھ سے قائم رکھے، کیا کرے، قائم رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب 24 گھنٹے میں انسان اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیسے کرے گا؟ بڑی مشکل چیز ہے۔ انسان کو کھانا بھی کھانا ہے، اس کو سونا بھی ہے، اس کو باتھ روم کرنے بھی جانا ہے، اس کو ٹوائلٹ کرنے بھی جانا ہے، اور اس کو اپنے کاروباری اور معیشتی کام بھی انجام دینا ہے، اس کو اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے اور اپنی دوسری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے۔ کثرت سے ذکر کیسے کرے گا؟ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ انسان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول انسان کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، کیا رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تمہاری زبان تر رہے۔ یہ سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو ہمارے اتنے سارے جھمیلے اور اتنی ساری ضروریات، اتنی ساری مشکلات، ان کے اندر ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں؟ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلا دیا، اور ایسا طریقہ اور ایسا جامع انداز اللہ کے رسول نے بتلایا کہ نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جامع دعائیں ہمیں نہیں بتلا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامی دعائیں سکھلائیں، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائی کہ آپ اپنی امت کو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے یہ سکھلاؤ کہ یہ کتنی جامع دعائیں ہیں اور یہ کتنی اہم دعائیں اور ان کو پڑھنے کے کتنے بڑے فوائد ہیں۔ نبی کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے کہ ایسی جامع دعائیں ہمیں بتلا دے اور سکھا دے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود دعائیں سکھلا رہے ہیں اور دعا مانگنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ ہم تو کتنے محتاج ہیں، انتہائی درجے کے ہم محتاج ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہمیں تو مانگنا میں نہیں آتا، خود اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے، کرم فرما کر کے ہمیں مانگنے کا کیا بتلا دیا، طریقہ بتلا دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری لائف اتنی بزی ہے اور ہماری زندگی اتنی مشغولیت والی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کے اعمال کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ جب ہماری حالت چینج ہو، جب ہمارا معاملہ ایک دم چینج ہو، ہم اس وقت کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ ہم بستر پر لیٹنے کے لیے گئے، اب ہماری حالت چینج ہو رہی کہ ہم نے اپنے کاروبار کو کیا کر دیا، بند کر کے اب ہم آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سونے کی دعا ہم نے پڑھ لی، ہو گیا۔ نیند سے جب ہم اٹھے تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہم نے پڑھ لی، تو یہ اب ہماری حالت چینج ہو گئی نا، ابھی تک ہم سو رہے تھے اور اب ہم کیا ہو رہا ہے، جاگ رہے ہیں۔ اس طرح سے سوتے ہوئے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اٹھتے ہوئے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے چاہت اور خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے، وہ ٹوائلٹ کی طرف رخ کرتا ہے نا، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، اپنی بشری جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انسان بیت الخلاء کی طرف جاتا ہے۔ قربان جائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں اس حالت میں، جو کہ ایسی حالت ہے جس کا انسان تذکرہ بھی نہیں کرتا، اس حالت میں بھی ہمیں خالی نہیں چھوڑا۔ دنیا کو کوئی لیڈر ہے ایسا، دنیا کا کوئی رہبر ہے ایسا جو کہ ایسی جگہ کے لیے بھی ہمیں طریقہ بتلا دے جس میں ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی اور غافل نہ رہیں۔ دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان سے جتنی بھی برائیاں سرزد ہوتی ہیں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا ہونا چاہیے؟ مشغول ہونا چاہیے، تاکہ وہ دنیا کی برائیوں سے اور غلطیوں سے کیا ہوتا رہے؟ بچتا رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا شیطان جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن انسان سمجھتا ہی نہیں کہ یہ اس کا دشمن ہے، اور یہ انسان کے دل کے پاس اپنی سونڈ لے کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان کو اللہ سے غافل پاتا ہے، فوراً اپنی سونڈ انسان کے دل میں کیا کر دیتا ہے؟ یہ گناہ کے زہر کی بھر دیتا ہے اور چبو دیتا ہے، پھر یہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر انسان خود اپنے اعمال سے، اپنی حرکتوں سے گناہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ملوث ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ اس کے ذہن کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب بھی کسی برائی میں اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کس وجہ سے مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ جب کوئی زنا کرنے والا شخص زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اور جب کوئی چوری کرنے والا شخص چوری کرتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ جس وقت زنا خور زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان مستحضر نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کام کو کیا دے دیتا ہے؟ انجام دے دیتا ہے۔ جب کوئی چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت مستحضر نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے ایمان سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یادوں سے غافل ہوتا ہے، اس لیے اس سے چوری کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ سرزد ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان سے جب کوئی برائی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یادوں سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد مومن کو یہ چاہیے، ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہونے دے۔ 24 گھنٹے اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یادیں ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیا کر رہا ہو؟ جوڑے رکھ رہا ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنی بشری حاجت پورا کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اس کو طریقہ بتلایا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو بایاں پیر، بایاں مطلب الٹا پیر آپ داخل کریں، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے ترجمے پہ غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے اللہ، میں آپ سے خبیث جنات جو مرد ہیں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور جناتوں کی جو خبیث عورتیں ہیں ان سے میں کیا، ان کے شر سے میں آپ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب بھیا ہم اپنی حاجت، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے پڑی؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کی ضرورت کیا ہوئی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اس کی نشاندہی کی کہ دیکھو، یہ جو خبیث شیاطین ہوتے ہیں، چاہے ان کے مرد ہوں یا ان کی عورتیں ہوں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ یہ گندی جگہ ہوتی ہیں۔ بیت الخلائیں، ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں، یہ گندی جگہیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ کتنے کلین ہوتے ہیں ہمارے اپنے صفائی کے اعتبار سے، لیکن ہے تو گندی جگہ۔ تو یہ شیاطین کی کیا ہوتی ہیں؟ آماج گاہ ہوتی ہیں، یہاں ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، ان کے بسیرے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جب انسان بغیر اللہ تعالیٰ کی پناہ لیے ہوئے ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کو جسمانی اور روحانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جسمانی نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کو گندے چھینٹے لگ جاتے ہیں، وہ گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، یہ جسمانی نقصان انسان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان باتھ روم میں گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار اچھا خاصا بھی یہ جو ہے بیت الخلاء کے اندر گیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں پر خبیث اور شریر قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ وہ ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ساری چیز ہوتی ہے، پروسیس ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ دعا پڑھ کے جائے گا تو ہم اس کی کیا کر لیں گے؟ حفاظت کر لیں گے۔ یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، یہاں پر اتنا کم وقت کے اندر یہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر کے چل رہا ہوں۔ تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اور حکماء نے بھی لکھا ہے، حکماء سے مراد ڈاکٹرز حضرات، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان بسا اوقات جو بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ اور اثر وہی خبیث شیاطین ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے سب کے گھروں کے اندر بیت الخلائیں ہوتے ہیں، ٹوائلٹ ہوتے ہیں، ہم ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بیت الخلاؤں کو صاف ستھرا بھی رکھیں اور ان کے دروازوں کو ہمیشہ بند رکھیں،
بند نہیں رکھتے ہم، جس کی وجہ سے ان کی آماج گاؤں سے وہ نکل کر کے ہمارے گھروں کے اندر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کے اثرات ہمارے گھر کی خواتین پر، مردوں پر، بچوں پر اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہوں، ٹوائلٹ میں یا باتھ روم میں جا رہے ہوں، تو آپ ان خبیث شیاطین کی سے پناہ مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہو کر آپ اندر جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ دیکھو اس دعا کے پڑھنے کے دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اس دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی طرح کا نقصان مجھے نہ پہنچانے پائے، نہ تو جسمانی اور نہ روحانی۔ جسمانی نقصان میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، روحانی نقصان یہ ہے کہ یہ شیاطین جب انسان اپنی سطر کو ان جگہوں پر کھولتا ہے تو ان کے جو خبیث شریر شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، گندے خیالات انسان کے ذہن و دماغ کے اندر آتے ہیں۔ اس وقت میں انسان کی خواہشات بھڑک اٹھتی ہیں، اس کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، سفلی خیالات اس کے جو ہے نا زوروں پر ہوتے ہیں۔ تو انسان جب یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی طور پر بھی حفاظت فرما لیتے ہیں اور روحانی طور پر بھی کیا کر لیتے ہیں؟ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ دو فائدے اس دعا کے پڑھنے سے ہوتے ہیں کہ انسان اس دعا کو پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں بھی انسان کا کنیکشن کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگ لی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا اور ذکر کر کے اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑ لیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب آپ کو یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری خواتین کو اثرات ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس بعد میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوا، کیا وجہ بنی۔ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ ہم دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دیں اور ان کو دعائیں سکھلائیں کہ بھئی آپ بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء میں جانے کا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں پاؤں داخل کریں اور داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کیا ہو جائے؟ حفاظت ہو جائے۔ اب جب انسان نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، جب انسان حاجت پوری کر کے باہر نکلتا ہے تو پھر ہمیں طریقہ بتلایا کہ آپ نکلتے وقت اپنے دایاں پاؤں باہر نکال لیں، یعنی کہ سیدھا پاؤں، رائٹ لیگ، اپنا رائٹ پاؤں آپ کیا کریں؟ پہلے باہر نکالیں اور نکلنے کے بعد آپ دعا پڑھیں الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بھئی معافی کس بات کی؟ آپ نے گناہ کیا کیا ہے؟ آپ تو بیت الخلاء میں گئے تھے، آپ سے غلطی کیا سرزد ہوئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو غفران کا جب ہمیں دعا سکھلائے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بیت الخلاء کے اندر گیا، مجھے پتہ نہیں کہ میرے ذہن کے اندر کیا خیالات اور کیا غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں، لہٰذا میں ان غلطیوں سے ایڈوانس میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں۔ بھائی انسان ہے نا، خیالات آ سکتے ہیں اور ایسی جگہوں پر خیالات آنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جہاں پر ماحول اس طرح کا ہو وہاں پر ایسے خیالات، گندے خیالات اور برے خیالات کا آنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، بندے نے اپنی معافی کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے خیالات جو میرے بس میں نہیں تھے میرے ذہن و دماغ میں اگر آ گئے ہیں تو آپ ان کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ دوسرا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کر دی کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ایسی کون سی نعمت حاصل ہوگی صاحب آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم غور کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے گندگی کو دور کر دیا، ہماری تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیا۔ محسوس کریں ہم جب ہمارے پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب ہمیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، جب ہمارے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی دقت کے ہماری اس پریشانی کو دور کر دیا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیں آپ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جو یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت بغیر کسی خرچے کے ہمیں دے دی کہ ہمارے جسم سے گندگی کو اور ہماری اس تکلیف کو دور کر دیا، ہم اس کا حق اپنے طور سے ادا نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، اس لیے اب آپ ہمیں کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، غفرانہ۔ پھر آگے بندہ دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، میری تکلیف دور کر دی، مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور مجھے کیا دے دی؟ نجات دے دی۔ دیکھو انسان کتنا فری ہو جاتا ہے ایک دم، جب فارغ ہو کے آتا ہے تو بالکل ایک دم اللہ تعالیٰ اس کو کلین کر دیتے ہیں، اس کے بدن کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو راحت دے دیتے ہیں۔ بڑا انسان حشاش بشاش تر و تازہ ہو کے کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے سے کیا کر دیا؟
تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دے دی، یعنی پریشانی سے مجھے کیا کر دیا آپ نے؟ نجات دے دی۔ اور ایک اور اہم دعا جو آج تک ہم نے نہیں سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس دعا کا رواج ہمارے اندر نہیں ہے کیونکہ ہمارے دین سے واقفیت کم ہے نا۔ اللہ کے رسول بڑی جامع دعا پڑھا کرتے تھے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دعا ہے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ وذهب عنی اذاہ۔ ترجمہ دیکھیں اس دعا کا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان کھانے پینے کی چیزوں کی لذت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، بھئی ہم کھاتے ہیں تو لذت کے لیے کھاتے ہیں نا، زبان کے ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ وَأَبْقَى فِي قُوَّتَهُ، اور تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ان کھانے پینے والی چیزوں کی جو ان کا پروٹین تھا، ان کے جو وٹامن تھے، ان کی جو طاقتیں تھیں، وہ طاقتیں میرے بدن کے اندر کیا کر دیں؟ باقی کر دیں۔ اور فرمایا وَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نقصان دہ اجزاء تھے، اس کے جو نقصان دہ فارمولے تھے، بھئی جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، فائدہ پہنچانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نقصان دینے والی چیزوں کو فضلے کی شکل میں، بیت الخلاء کی شکل میں ہمارے جسم سے کیا کر دیا؟ باہر کر دیا۔ کتنی پیاری دعا ہے، ایک بار اور سنو اور اس کو یاد کرو۔ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ وذهب عنی اذاہ۔ دیکھو ہم غور کریں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اپنی زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، انگور بھی کھا لیے، خربوزہ بھی کھا لیا، تربوز بھی کھا لیا، شربت بھی پی لیے، کولڈ ڈرنکس بھی پی لی، چکن بھی کھا لیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے جو کچھ اٹرم شٹرم آیا سب ہم نے کیا کر ڈالا؟ کھا ڈالا۔ ہمیں پتہ ہے اس کے کیا نقصانات، یہ کھانے ہمارے بدن میں جا کر کے، ہمارے معدے میں جا کر کے کیا فساد مچائیں گے؟ کبھی ہم نے غور کرا؟ بھئی کسی میں شوگر زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں تیزابیت زیادہ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے میدان، ہمارے پیٹ کے اندر گئی، ہمارے معدے کے اندر گئی۔ اب ان چیزوں میں کچھ فائدے مند چیزیں بھی ہیں اور کچھ نقصان دہ چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فری فوکٹ میں، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، سب کے جسم کے اندر ایٹومیٹکلی ایسی مشین اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کہ وہ آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے معدے کے اندر ایسا کام کر رہی ہوتی ہے بغیر آپ کا چارج دیے ہوئے، بغیر آپ کا خرچ اور آپ کا بل چکائے ہوئے، کہ وہ آپ کے اندر چھٹائی کرتی رہتی ہے کہ بھئی آپ کے بدن کے اندر کن چیزوں کے فائدے مند ہونے کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی باڈی کو دے دیتی ہے، اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، معدے کا اپنا نظام ہے، جگر کا اپنا نظام ہے، گردوں کا اپنا نظام ہے، پھیپڑوں کا اپنا نظام ہے۔ ہم غور تو کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشینوں کے ذریعے، جن کا ہم کوئی بل نہیں چکاتے، بھئی لائٹ کا ہم بل چکاتے ہیں کہ نہیں چکاتے ہیں، موبائل کا بل چکاتے ہیں کہ نہیں چکاتے ہیں، اور جتنی ہم سروسز استعمال کر رہے ہیں ان کے سارے بل چکاتے ہیں کہ نہیں چکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سروسیں ہمیں مفت میں دے رکھی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک سروس کا بھی اگر ہم بل چکانا چاہیں نہیں چکا سکتے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جگر کا کام یہ بنایا کہ بھئی تمہیں کیا کرنا ہے؟ خون بنانا ہے۔ دل کا کام یہ بنایا کہ آپ کو ان کی باڈی میں خون کیا کرنا ہے؟ سپلائی کرنا ہے۔ معدے کا کام یہ بنایا کہ آپ کو ان کے کھانے کو کیا کرنا ہے؟ ہضم کرنا ہے۔ گردے کا کام یہ بنایا کہ آپ کو انہوں نے جو بھی سیال مادہ استعمال کیا ہے، لکوڈ جو بھی کچھ لیا ہے، اس لکوڈ کے اندر سے جو ضرورت ہے ان کے بدن کو وہ ان کو دینا ہے، باقی آپ کو پیشاب کے راستے سے کیا کرنا ہے؟ باہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس گردے کی نعمت پر ہم غور کریں کہ کتنے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارا یہ گردہ کام کرنا بند کر دے، اللہ کی قسم ایک ایک ہفتے میں جن کے گردے خراب ہیں آپ ان سے پوچھیں، 3 مرتبہ ڈائلیسس کرواتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ اس کے بعد میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں بھی ان کو فیلنگ نہیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فری میں ملی۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام فری فوکٹ میں ہماری باڈی کے اندر دے رکھا ہے، جس کے اوپر ہمارا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھو جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے بعد گردہ جو ضرورت پانی ہماری باڈی کے لیے ہوتا ہے اس کو رکھ کر کے اس باقی مٹیریل کو کیا کر دیتا ہے؟ پیشاب کے ذریعے باہر کر دیتا ہے۔ اس گردے کے بارے میں دیکھیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ گردے کے یہ جواب دے چکے ہیں کہ ہم مصنوعی اور بناوٹی گردہ بنا ہی نہیں سکتے اتنی ترقی کے باوجود، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم زبردست محنت کر کے لاکھوں اربوں روپے خرچ کر کے اگر گردہ تیار کر بھی لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک چھلنی لگائی ہے نا پانی چھالنے کی، وہ چھلنی ہم نہیں بنا سکتے۔
اور اگر اس کو بھی کسی طرح سے ہم بنا لیں تو ایک اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس گردے کو دی ہوئی ہے کہ ساری دنیا قیامت تک اس چیز کو بنانے کے لیے بے بس بنا ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گردے کے اندر ایک دماغ رکھا ہے، جو دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ ڈیسیزن لیتا ہے کہ کتنا پانی اس کی باڈی میں باقی رکھنا ہے اور کتنا پانی کیا کرنا ہے، باہر کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک اس دماغ کو گردے کے اندر نہیں بنا سکتی۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میں کیا کریں، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رجوع اللہ کریں۔ دیکھو ان دعاؤں کے ذریعے، اللہ کے رسول کی ان سنتوں کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ان طریقوں کے ذریعے ہمارا مقصد ہے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ 24 گھنٹے ہمارا کنیکشن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ دیکھو کسی دنیاوی شخص کے ساتھ ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہو، جو کہ بہت بڑا آدمی ہو، پاورفل آدمی ہو، تو ہمیں کتنی گرمی ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں بھیا؟ میرا کنیکشن فلاں صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لوگ اس کا اشتہار کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں بھیا؟ ان کی پہنچ دلی تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، ان کی پہنچ کہاں تک ہے؟ دلی تک ہے۔ اگر ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو بتاؤ یہ پہنچ دلی سے بڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا کنیکشن کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضائع نہیں کرتے، ان کو اپنی قسم میں حانث نہیں ہونے دیتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی اتنی عزت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور ربط اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی عزت کو بچاتے ہوئے پانی کیا کر دیتے ہیں، برسا دیتے ہیں۔ وہ دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے عزتی ہونا برداشت نہیں کرتے، اور اس کے طفیل میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں بارش برسا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کے زندگی گزاریں۔ مختصر سی زندگی ملی ہوئی ہے، گزر جائے گی، گزر رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، ہفتہ 8 دن ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، 24 گھنٹے کیسے نکل جاتے ہیں، صبح شام کیسے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ میرے پیاروں، اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹھو یار، تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھو، دعوت کے حلقوں میں بیٹھو، دین کے حلقوں میں بیٹھو، جہاں کہیں جیسے کہیں دین کی بات ملے اس بات کو لو، اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ ہم کمزور ہیں، ایک دم پورا دین اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں، ہم اپنے ہاتھ سے جانے کیوں دیں؟ جو بھی موقع ہمیں میسر آ جائے اس موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے غنیمت سمجھیں اور اپنے ہاتھ سے جانا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔